بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب صحابہ کرام نے پھر سوال کیا کہ فمالنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے، یعنی ہمیں اس پر کیا اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، یعنی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ کسی جانور کا بال اگر کوئی گننا چاہے، کسی کے بال گننا چاہے، یعنی کہ اس کے جانور کے بال ہم گن بھی نہیں سکتے۔ فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کیونکہ نیکیوں کے حریص تھے، انہوں نے پھر سوال کیا فصوفوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ انہوں نے سوال اس وجہ سے کیا کہ جو بکری وغیرہ ہے، اسی طرح سے گائے ہے، بھینس ہے، ان کے بال تو موٹے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر سوال کیا فصوفوا یا رسول اللہ، یعنی کہ جو اون والے جانور ہیں ان کے بالوں کے بالکل باریک ریشے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، یعنی ہر اس ریشے کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو بکری وغیرہ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے بال تو موٹے ہوتے ہیں، ہر بال الگ الگ نظر آ سکتا ہے، لیکن جو بھیڑ ہے، اسی طرح سے دمبا ہے، ان کے بالوں کے کیونکہ ریشے ہوتے ہیں اور وہ ریشے جو ہے وہ ہمیں آنکھ سے الگ الگ نظر بھی نہیں آتے، ان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو ہے نیکیوں میں جو ہے وہ کسی قسم کی کمی کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کے عطا کرنے میں کمی کوئی نہیں ہے، لہٰذا جو آدمی مینڈا اور بھیڑ وغیرہ ان کی قربانی کرے گا تو ان کے بھی ہر ریشے کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن کوئی بھی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ انہ یأتی بقرونہا واشعارہا واظلافہا، اور قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ آگے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں جو ہے وہ شرف قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کے جانوروں کے جو اعضاء ایسے ہیں کہ جن کو ہم پھینک دیتے ہیں، وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کے بال ہو گئے، اس کے سینگ ہو گئے اور اس کے کھر ہو گئے، وہ بھی میزان اعمال میں تولے جائیں گے، وہ بھی کیا ہے انسان کے اجر و ثواب میں کیا ہے اضافہ کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو، یعنی بوجھ سمجھ کر نہ کیا کرو بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ جو ہے قربانی کیا کرو۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص قربانی کے جانور کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف کرتا ہے، تو اس کا خون، گوبر اور اس کی اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو جانور کی جو ہے ایسی چیزیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں، ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ بھی میزان اعمال میں نیکیوں کی شکل میں جو ہے وہ ہمارے میزان اعمال میں رکھے جائیں گے۔ وہ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنی قربانی پر حاضری دو، اس لیے کہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ زمین پر گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ان تمام احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یعنی ایک تو کیا ہے اللہ رب العزت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ پھر اسی طرح سے قربانی کے جانور کا قطرہ پہلا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے قربانی کے جانور کے جو اعضاء ہم پھینک دیتے ہیں، ہمارے کسی کام نہیں ہوتے، وہ بھی کل قیامت کے دن جو ہے میزان اعمال میں نیکیوں کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے۔ اسی طرح اور بے شمار احادیث کے اندر جو ہے قربانی کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر ذوق اور شوق سے عمل کرنے کی توفیق